حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ پکڑائے تو بازو مت پکڑیں، اور جب وہ ہاتھ چھڑائے تو پاؤں مت پکڑیں۔ دولت خرچ کرنا سخی کے لیے مناسب ہے، لیکن عاشق کی سخاوت اپنی جان سپرد کر دیتا ہے۔ اگر تو خدا کے لیے روٹی دے گا تو تجھے روٹی ملے گی، اور اگر تو خدا کے لیے جان دے گا تو تجھے نئی جان دی جائے گی۔ ناشکری نامبارک ہوتی ہے۔ ہاں، اگر تم نے توکل کرنا ہے تو کاروبار کر اور کما، اور پھر توکل کر۔ خدا پر بھروسہ کر، ورنہ گمراہی میں پھنس جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے، وہی آپ کا بت ہے۔ دشمن کے حسن سلوک پر مغرور نہ ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کو آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے مگر پھر بھی اس کے بجھانے کے لیے کافی ہے۔ زندگی کے لیے ایک بہترین ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے۔ اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال اور یہ حرام ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تو سمجھدار ہے تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ زبان کے کڑوے لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ یہ بات شاید بد تہذیب لوگوں نے اپنی تعلیم و تربیت کی خامیاں چھپانے کے لیے گھڑی ہوگی، ورنہ جس کا دل صاف ہو اس کی زبان بھلا کیوں کر گندی ہو سکتی ہے۔ جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا کے نکلو۔ ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کے لوٹو۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی بخشش کی بشارت اس محبت سے بھی دیتا ہے جو وہ اپنے نیک بندوں کی طرف سے اپنے بعض گنہگار بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں محبت کیا ہے؟ محبت ہمدردی اور رحم دلی ہے۔ بد نظمی تب پیدا ہوتی ہے جب محبت کو ہوس کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ عارف کا خدا کی حمد کرنا صحیح معنی میں حمد ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ اور پاؤں وغیرہ تمام اعضاء اس کی حمد کے شاہد ہیں، جن میں حمد الہی کے انوار درخشاں ہیں۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے اور ان کی باتیں سنے اور ان پر عمل کریں۔
میں تھکے ماندے بند ذہنوں پر اپنے الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میرے الفاظ تو ان دلوں کے لیے ہیں جن میں سمندر کی پیاس ہے۔ اللہ کا قرب ہر کانٹے کو پھول بنا دیتا ہے، ہر اندھی آنکھ کو روشن عطا کر دیتا ہے۔ اس کا سایہ زمین پر کوہ کاف کی طرح ہے، اس کی روح اونچا چکر لگانے والا سی مرغ ہے۔ اپنی ذات کی نفی کیے بغیر منزل کو حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اپنے نفس کی بات ماننا نامرادی ہے۔ اپنی میں کو مارے بغیر تو کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اے بندے، اپنے دل کو خود سے الگ نہ کر، چاہے وہ کتنے ہی غموں اور دکھوں سے بھرا ہوا ہو۔ خدا اپنے خزانے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رکھتا ہے۔ جس کو تو عاشق دیکھے اس کو معشوق سمجھ، کیونکہ نسبت کی وجہ سے وہ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ اگرچہ دنیا میں پیاسے پانی تلاش کرتے ہیں، پانی بھی دنیا میں پیاسوں کو تلاش کرتا ہے۔ تہمت لگانے والے کو جب اللہ تعالیٰ قارون کی طرح بے پایہ دولت کا مالک بنا دیتا ہے تو دیکھو بے گناہ کو کیا کچھ فضل سے نواز جائے گا۔ اے غافل، تو صورت کے پیچھے چل پڑا، اس لیے تو معنی کی شاخ سے بے میوہ اور پھل کے ہے۔ کبھی اس کا نام درخت بنا، کبھی سورج، کبھی اس کا نام سمندر ہوا اور کبھی ابر۔ اصل محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اے اللہ پاک، اے وہ کہ نامانگی ہوئی دعا بھی تیری جانب سے قبول ہے۔ تو نے ہر لمحہ دل کو سینکڑوں دروازوں کشادگیاں عطا فرمائی ہیں۔ جا کفار کی بھاری پر جا اور بیگانوں کی دلداری پر خاک ڈال، بیگانوں کے سر پر تلوار بن، خبردار مکاری نہ کر، شیر بن، تاکہ غیرت کی وجہ سے تجھ سے یار نہ کٹ جائیں۔ جان کیا ہوتی ہے جو خیر اور شر سے باخبر ہے، احسان سے خوش اور نقصان سے رونے والی ہے، جبکہ جان کا راز اور ماہیت اس کا باخبر ہونا ہے۔ جو زیادہ آگاہ ہے جان کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ کوئی بھلا آدمی مر جائے تو اس کی جگہ بھلا آدمی ہی لیتا ہے، ایک برے مردہ شخص کی جگہ ایک برا بندہ لے لیتا ہے، جبکہ کل ہمیشہ وہی ہے رہتا ہے اور ہر دن مختلف ہوتا ہے۔ دولت مند عورت کی کمزوری اس کو بے پناہ پیار دینا ہے، حسین عورت کی کمزوری اس کو بے پناہ دولت دینا ہے، ذہین عورت کی کمزوری اسے بے پناہ عزت دینا ہے۔ ہر حیرت انگیز نظارہ غائب ہو جائے گا، ہر میٹھا لفظ دھندلا جائے گا، لیکن مایوس نہ ہوں، وہ جس منبع سے آتے ہیں وہ ابدی بڑھتا شاخیں نکلتا نئی زندگی اور نئی خوشی دیتا ہے۔ اے فقیر، اس وقت خدا سے پناہ چاہا، مجھ ڈوبے ہوئے سے مدد نہ چاہا۔ اے ساقی، ایک بھاری جام دے، خواجہ کو دھاڑی اور مونچھوں سے نجات دے۔ اس کا تکبر ہم پر مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے، لیکن وہ ہمارے رشک سے دھاڑی نوچتا ہے۔ قرض دے، اپنے تن کو لقمہ کم کھلا، تاکہ وہ چیز تم کو دکھائی دے جو کسی اور آنکھ کو دکھائی نہیں دیتی۔ جو کوئی تن کو کھانے سے خالی رہتا ہے اور اپنے باطن کو گوہر ہائے تابندہ سے بھر لیتا ہے۔ اس دنیا میں ہزاروں جاندار بغیر کسی شکایت کے آرام سے گزر کر رہے ہیں۔ فاختہ درخت پر خدا کا شکر کرتی ہے، حالانکہ اس نے رات کا کچھ سامان نہیں کیا۔ بلبل کہتی ہے، اے پروردگار، تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ مچھر سے لے کر ہاتھی تک اللہ کا کنبہ ہے اور وہ ان کی بہترین پرورش کرتا ہے۔
اہل اللہ کے قدم کی خاک کو سرما بنا لے اور سر کے بل گرنے سے بچ جا۔ اونٹ کانٹے چباتا ہے تو اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اگر تو یہ ناگواریاں برداشت کر لے گا تو تیرے اندر معرفت کے گل بوٹے اگیں گے۔